السلام علیکم۔ قرآن کو عربی زبان کو قرآن کو سیکھنے کے لیے جتنا زبردست چانس اردو لینگویج میں ہے اور کسی زبان میں نہیں ہے، حتیٰ کہ فارسی میں بھی نہیں ہے۔ اردو میں 30% عربی عام طور پر بولی جاتی ہے، اور یعنی کہ فارسی میں اس سے کم عربی ہے، تو فارسی بھی اردو میں بولی جاتی ہے۔ اردو ایک لشکری زبان ہے، تو اس میں جو مفہوم کا معنی کا ترجمہ یعنی کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، وہ جرمن میں جا کے یا فرانس والے انگریز یا برٹش یا دوسری انگلش کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں، سنسکرت کی یا دوسری تیسری، وہ قرآن فہمی کے لیے یعنی کہ اتنی اچھی موضوع نہیں ہے جتنی کہ اردو لینگویج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے یعنی کہ علمی مدارس جو کہ اردو کے دیوبند مدرسہ سے لے کے تحریک خلافت تک یعنی کہ اردو والوں نے چلائی، تو علامہ اقبال کو دیکھیں کہ اردو میں شاعری کی اور فارسی میں بھی کی۔ کوئی فارسی کا ایسا شاعر نہیں ہے کہ جس نے اردو میں بھی شاعری کی ہو۔ اردو والے کو فارسی آتی ہے، فارسی والے کو اردو نہیں آتی۔ اردو ایک ایسی زبردست سیکرٹ لشکری زبان ہے کہ اس میں یعنی کہ ہر زبان کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن دوسری زبانوں والے اردو کو سمجھنے کے لیے ذرا اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان، ہندوستان یا مطلب جن کنٹری میں اردو بولی جاتی ہے، اس میں دنیا کے بڑے بڑے اعلیٰ علماء دین اور دانشور اور فلسفی والے پیدا ہوئے، اور پوری دنیا میں ویسے لوگ پیدا نہیں ہوئے، ناپید ہوئے، یعنی کہ ایک بات سیدھی کر رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو قرآن فہمی کی زیادہ یعنی کہ آسانی ہے قرآن فہمی میں۔ اس لیے الحمدللہ ہمیں تو یہ یعنی کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری لینگویج اردو ہے، اور اردو لینگویج سے ہم یعنی قرآن فہمی جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ اور اردو لینگویج میں بہت سی لینگویجیں اور بھی مکس ہیں، ان کا ہمیں الگ فائدہ ہے، لیکن کسی دور میں سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی، تو اب اگر انقلاب آیا تو انشاءاللہ سرکاری زبان اردو ہوگی، کیونکہ فارسی والوں کو بھی مجبوری ہے، مجبوراً اردو لینگویج اڈاپٹ کرنی پڑے گی، کہ جس میں فارسی بھی ہے اور عربی بھی ہے۔ فارسی میں یہ نہیں ہے، اردو میں تو پنجابی بھی ہے۔